اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا آمنت باللہ صدق اللہ خالقنا العظیم۔ حضرات محترم و مکرم، یہاں سے ایک اہم ترین موضوع ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا، تیرے رب نے یہ حکم دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے حکم دیا۔ اللہ اصل میں تھا ان تفسیریہ ہے اس بات کا کہ لا تعبدو، تم عبادت نہ کرنا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي۔ رب فرماتے انسان اور جنات صرف میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ تم عبادت نہ کرو الا ایاہ، سوائے اس کے، یعنی سوائے اللہ کے۔ اللہ کریم نے فرمایا کسی، یعنی میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو، لا الہ، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے نہیں، الہ کوئی ہے ہی نہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک، احسان کریں۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان اولاد کے ساتھ اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، ان میں سے ایک یبلغنا پہنچ جائے آپ کے پاس، اے انسان، الکبرا بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے ایک، او کلاہما یا دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائے، زندگی ہو۔ بعض اوقات والدین جلدی چلے جاتے ہیں، بعض اوقات اولاد کے محتاج ہوتے ہیں، مختلف صورتیں۔ تو فلا تقل لہما اف، بڑھاپے کی حالت میں یہ بیمار ہوں گے تو تکلیف برداشت کرتے وقت ان کے سامنے فریاد نہ کرنا، اف تک نہ کہنا۔ ولا تنہرہما، ان دونوں کو جھڑکنا بھی نہیں۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بڑی اچھی بات، ادب کی بات کہنا۔ یہاں دیکھیں، پہلے یہ فرمایا کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، اس کے بعد اب والدین کے متعلق بتایا کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، لیکن خدمت والدین کی بھی ہوگی، تعظیم والدین کی بھی کرنا۔ اس آیت مقدسہ میں کریم مولا نے لفظ قضاء سے شروع کیا، قضاء، اور قضاء لفظ کے متعدد معنی ہیں۔ یہاں قضاء کا معنی ہم نے کیا ہے حکم دینا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے حکم دیا ہے۔ اور قضاء کا لفظ جو ہے یہ خلق کرنے اور پیدا کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے حامیم سجدہ میں 12 نمبر آیات میں ہے فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، اللہ کریم نے 7 آسمانوں کو 2 دن میں پیدا کیا۔ تو یہاں قضاء پیدا کیا، ہنہ ان کو، سماوات 7 سماوات کو یومین۔ قضاء کا لفظ فیصلہ کرنے اور حکم دینے کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ فرعون کہ جادوگر نے فرعون سے کہا فقد ما انت قاد، فیصلہ کر جو تو نے کرنا ہے، ہم نے اللہ کو واحد لا شریک مان لیا، اب جو تو کر سکتے فقد ہی کر لے۔ یہاں قضاء کے معنی کر، اقضی۔ قضاء کسی کام سے فراغت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر معلوم کرنے والے 2 قیدیوں سے کہا قضی الامر، یہ کام ختم ہو گیا۔ الذی فیہ تستفتیان،
تم دونوں جس خواب کی تعمیر معلوم کر رہے تھے اس کا لکھا پورا ہو چکا ہے، وہ ہو گیا ہے، قضا ہو گیا۔ قضا حاجت، میں نے اس کی حاجت کو کر لیا، پورا کر لیا۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ سورہ بقرہ میں 200 نمبر آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب تم احکام حج پورے کر لو، قضائی تم پورے کر لو۔ کیا نام ہے، سورہ جمعہ میں سورہ نمبر 62 میں آیت نمبر 10 میں وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری ہو جائے، قضیت پوری ہو جائے، نماز سے فارغ ہو جائے۔ قضا کا لفظ راہ دکھانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا، اچھا یہاں قضا کے معنی ارادہ کے معنی میں کیا ہے، ارادہ۔ قضا جب اللہ کسی معاملے میں ارادہ فرماتا ہے، بس صرف کہتا ہے ہو جا، ہو جاتا ہے، یہاں قضا۔ اور کبھی قضا کا لفظ عہد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، وَكُنْتَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، غربی سائڈ پہ آپ نہیں تھے، جب اذ قضینا، یہاں قضینا جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے عہد لیا تھا اور آپ ان کے حاضرین میں سے وہاں نہیں تھے۔ یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں معنی کیا ہے، حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو گے اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ دوسری آیت مقدسہ میں بھی اللہ کریم نے وبالوالدین احسانا، سورہ لقمان میں کیا فرمایا، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے تاکیدی حکم انسان کو دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ کیا حکم دیا انسان کو، کہ وہ نیک سلوک کرے۔ وصیت مانے تاکیدی حکم، کیونکہ انسان کے ساتھ وصیت کے مرنے کے بعد یوں کرنا، اللہ تعالیٰ یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں تاکیدی حکم فرماتا ہے کہ حملت ام وہنن، کہ دیکھ تمہاری والدہ نے بڑی کمزوری کے ساتھ تمہیں پیٹ میں اٹھایا تھا۔ وفصال فی عامین، پھر دودھ چھڑانا 2 سال میں، کتنا مشکل میں، کمزوری میں بڑی تکلیفیں اٹھائی۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، میرا شکر بھی بجالا، والدین کا بھی، کیونکہ تو نے میرے طرف آنا ہے۔ والدین کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ والدین کس قدر کس قدر دنیا میں بے لوث خدمتگار والدین ہیں۔ سورہ احقاف میں 15 نمبر آیات ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، مشکل سے اٹھایا ہوا تھا، مشکل سے ان کو جنم دی، مشکل میں اس کی تربیت دی۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، سورہ بقرہ میں 83۔ بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا تھا کہ اللہ کریم نے فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو لیکن والدین سے اچھا سلوک کرو۔ 215 مراد سورہ بقرہ میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ فرماتے ہیں آپ جو بھی اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں سب سے پہلے والدین ہیں، پھر رشتہ دار، پھر یتیم، پھر مساکین۔ اسی طرح قرآن میں جا بجا ہے۔ یہاں دیکھیں کہ کریم مولا نے والدین کا حکم کیوں دیا، اس کی توجیہ۔ اللہ کریم نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، پھر اس کے بعد متصل ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت و ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے حکم میں کتنی حکمت ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، انسان کے وجود کا حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس کی ایجاد ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، سورۃ نمبر 2 پارہ نمبر 1 آیت نمبر 21، کہ اس کی بات کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور اس کا ظاہری سبب اس کے ماں باپ ہیں۔ میں نے اس بچے کو جنم دی، یہ اس کا باپ ہے، اس نے، تو یہ مجازی وہ ہے، یہ ظاہری سبب ہے۔ حقیقت میں اللہ اگر اس کو یہ اولاد نہ دیتا تو اولاد والا ہوتا ہی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں زندگی بھر دوائیاں کر 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 پوری زندگی، کوئی حکیم نہیں چھوڑتے، کوئی نہیں، لیکن اللہ نے سورہ شورا میں فیصلہ کیا، میرا فیصلہ ہے کہ میں جس کو بے اولاد رکھوں دنیا کے ڈاکٹر نہیں دے سکتے،
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سبب حقیقی کی تعظیم کا حکم دیا جو عبادت کی صورت میں ہے، اور اس کے متصل بعد سبب ظاہری کی تعظیم کا حکم دیا جو اس کی خدمت ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ قدیم موجد ہے، ازلی ابدی ہے، اور ماں باپ حادث موجد ہیں۔ اس لیے قدیم موجد کے متعلق حکم دیا کہ اس کی عبودیت کے ساتھ تعظیم کی جائے، اور ماں باپ حادث موجد ہیں، اس لیے ان کے متعلق حکم دیا کہ ان کی شفقت کے ساتھ تعظیم کی جائے۔ نمبر 3، منعم کا شکر کرنا واجب ہے، منعم حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، سو اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اور مخلوق میں سے اگر کوئی اس کے لیے منعم ہے تو وہ اس کے ماں باپ ہیں، سو ان کا شکر کرنا بھی واجب ہے۔ حدیث مبارکہ میں ابو سعید الخدری بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے لوگوں کا شکر ادا نہ کیا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اور لوگوں میں سب سے زیادہ احسان کرنے والے وہ صرف والدین ہیں۔ مخلوق میں جتنی نعمتیں اور احسانات ماں باپ کے اولاد پر ہیں، اتنی نعمتیں اور احسانات اور کسی کی نہیں ہے۔ کیوں؟ بچہ ماں باپ کے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ بیان کرتے، پیارے آقا دو جان نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، بخاری کی حدیث ہے، ابو داؤد ترمذی وغیرہ کے، کہ فاطمہ تو زہرا خاتون جنت میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اولاد جسم کا ٹکڑا ہوتا ہے، جگر گوشت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بچہ جاتا نا کہ تو نے میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا چھین لیا، فرشتے کہتے ہیں ہاں، تو بولے اس میرے بندے نے کیا کہا؟ بولے اس نے انا للہ، بولے ان کے لیے گھر بناؤ جنت میں، اس کا نام رکھ دو بیت الحمد۔ اتنے پیارے بچے پر ہم تو سمجھتے چھوٹا بچہ چلا گیا، والدین سے پوچھو کیا گزرا ان کے اوپر، جسم کا ٹکڑا۔ ماں باپ کی بچے پر بہت زیادہ شفقت ہوتی ہے، بچے کو ضرور ضرر سے دور رکھنا اور اس کے طرف خیر کو پہنچانا ان کا فطری اور طبعی وصف ہے۔ وہ خود تکلیف اٹھا لیتے ہیں، والدین بچے کو تکلیف نہیں پہنچنے دیتے، اور ان کو جو خیر بھی حاصل ہو وہ چاہتے ہیں کہ یہ خیر ان کے بچوں کو پہنچ جائے۔ جتنا والدین کماتے ہیں بچے کے نام، بچے کے نام، بچے کے نام، بچے کے نام، اور جب بڑھاپے میں ضرورت آتی تو دنیا میں نے ایسے اولاد نہیں دیکھی کہ انہوں نے مسکرا کے والدین پر خرچ کیا ہو۔ ایسی نیت خراب، اللہ جو نیک لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں ان کی بھی نیتیں خراب، یعنی اس کو غنیمت نہیں جانتے کہ شکر ہے غنیمت ہے میں نے والدین پر خرچ، نہیں کہتے کب جائیں گے بس۔ کیوں؟ ادھر بیگم صاحبہ کی بھی نیتیں خراب ہوتے ہیں، بچوں کے بھی کہ والدین پتہ نہیں اب کب تک، اب یہ ویسے بھی تو نہیں بچیں گے، بوڑھے ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ میری پریکٹیکل زندگی کا وہ ہے، خرچ کرنے والوں کی حالت ہے۔ اور بعض تو صاف کہتے ہیں بھائی ہم سے نہیں ہوتا، ہمارے خود بچے جہاں بھی کرو۔ بہت سارے تو آج کس میں اولڈ ہاؤس میں جا کے چھوڑ دیتے، بولے یہ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا رہنے والوں کے اکثر والدین اولڈ ہاؤس میں ہوتے ہیں۔ جس وقت انسان انتہائی کمزور اور انتہائی عاجز ہوتا ہے اور وہ سانس حاصل اور وہ سانس لینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا، وہ اپنے چہرے سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا، تو اس وقت اس کے تمام ضروریات کے کفیل اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ پس واضح ہو گیا کہ انسان پر جتنی نعمتیں اور جتنے احسانات اس کے ماں باپ کے ہیں، اتنی نعمتیں اور اتنے احسانات اور کسی کے نہیں ہیں۔ اس سے معلوم ہو کہ اللہ کریم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کے بعد انسان پر اگر کسی کی نعمتوں اور احسانات کے شکر کا حق ہے تو وہ اس کے ماں باپ کا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کا حقیقی مربی ہے اور ظاہری طور پہ اس کے ماں باپ اس کے مربی ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ انسان کی برائیوں کے باوجود اس سے اپنے نعمتوں کا سلسلہ منقطع نہیں کرتا۔ انسان جتنا بھی برا ہو جائے نا، اللہ ان کو آکسیجن جس سے یہ سانس لیتا ہے، یہ سورج، یہ پانی، یہ سانس ہے، یہ نعمتیں جو ان کے فرشتے محافظ ہیں اللہ کے حکم سے آتے ہیں نا، ولی حفاظت کرتے رہو۔ حالانکہ بتوں کو پوجنے والا ہے لیکن اللہ فرماتے نہیں، کیونکہ وہ رحمان ہے،
اللہ اکبر۔ اسی طرح اس کے ماں باپ بھی ان کے غلط کارروائیوں اور نالائقوں کے باوجود اس پر اپنے احسانات کو کم نہیں کرتے، بولا میرا بچہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا بندے سے کوئی عوض طلب نہیں کرتا، اسی طرح ماں باپ بھی اولاد پر اپنے احسانات کا عوض طلب نہیں کرتا، بلکہ کہتے بچہ خوش ہو، بچہ خوش ہو، بھلے میری خدمت کرے نہ کرے، اللہ ہی نے اتنے، میں نے جب یہ ہولڈ ہاؤس میں دیکھے نا ماں باپ اتنی دعائیں دے رہے ہوتی، نہیں ہمارا بچہ ایسے نہیں ہے، اور تمہیں یہاں چھوڑا تو ابھی بھی نہیں وہ میرا بچہ ایسے نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہیں آ جائے گا۔ 10 سال ہو گئے، 9 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، بیٹے نے کبھی چہرہ نہیں دیکھا کہ ماں ہولڈ ہاؤس میں کیا کر رہی ہوگی، اللہ اکبر۔ لیکن ماں ہوتی ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ بندوں پر احسان کرنے سے نہیں اکتاتا، اسی طرح ماں باپ بھی اپنے اولاد پر احسان کرنے سے کبھی نہیں اکتاتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ بندوں کو غلط راستوں میں بھٹکنے اور برائیوں سے بچانے کے لیے ان کو کبھی تنبیہ بھی کرتا ہے، روکتا بھی ہے، ان کے لیے آسمانی کتابیں اتارے، انبیاء بھیجے، اسی طرح ماں باپ بھی اولاد کو برے راہوں سے بچانے کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں، بچے اس کے ساتھ نہیں بیٹھو، بچے ایسے نہیں کرو، بچوں ایسے نہیں کرو، یہ لوگ برے ہیں، ایسا نہیں کرو، نشے نہیں کرو۔ لیکن بچہ سمجھتا ہے کہ میرے باپ میرے بڑے دشمن ہیں۔ بعض اوقات تو بچے گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، ارے یہ ماں باپ جیسے نعمت دنیا میں نہیں ہے، حاصل ہو یہ نعمت تو دنیا خلد بری ہے۔ لیکن ماں باپ کی قدر صرف یتیم سے پوچھو کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں، جب نہیں ہوتے نا پھر پتہ چلتا ہے۔ ان وجوہ کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم دینے کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ 2 حدیثیں سنا دوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے قائد و جان سے سوال کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ پیارے عقائد و جان نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا آپ نے مجھے یہ احکام بیان فرمائے، اگر میں اور پوچھتا تو اور بتاتا۔ بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے۔ تو یہاں پہ ایک نقطہ یہ بھی یاد کریں، نماز کو اپنے وقت پر پڑھنے خوش نصیبوں کے نصیب میں ہے۔ اس حدیث میں پیارا قائد نماز کے بعد ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا اور اس کو جہاد پر مقدم کیا۔ ماں باپ کی خدمت اور ان کے اطاعت کا یہ تقاضا ہے کہ نہ براہ راست ان کی گستاخی کرے، نہ انہیں جھڑکے اور نہ ان کو گستاخی کرے، نہ ان کے نام سے ان کے کو پکارے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمام کبیر و گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالیاں دے۔ اب اس کے ہم نے ایسے بچوں کو دیکھا انہوں نے والدین کو صحیح مارا، کٹائی کی، یہ بھی ماں کو سر کے بالوں سے پکڑا، ان کے بال نکالے، اور اماں کہتی نہیں میرا بچہ نادان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا ان پر لعنت کرے۔ کہا کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا بدبخت بھی ہوگا ماں باپ کو گالیاں دے لعنت کرے؟ حضور نے علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہاں یہ شخص، یہ بھی بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی کا حدیث ہے، کسی شخص کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے تو وہ پلٹ کر کہتا ہے تمہاری ماں بھی ایسی، تو گویا کہ اس نے براہ راست اپنے ماں کو گالیاں دی۔ کسی کے ماں کو گالیاں دینا ایسا ہے میرے نبی نے فرمایا جیسے تو نے اپنی لیکن بغیرت گرا ہوا ہو وہ دوسروں کے ماں باپ کو گالیاں دیتے۔ پٹھان کہتے ہیں زما بد مورتا کنزل مکہ واسطہ خم مورتا، وہ کہتے ہیں میری ماں بری ہے، ٹھیک ہے نا، میری بری ماں کو گالیاں نہ دو تو تیری اچھی ماں کو گالیاں نہیں پڑے گی، کیونکہ ہر ایک کہتے ہیں نا میری ماں اچھی ہے، تو بولے جب تیری ماں اچھی ہے تو اس کے لحاظ کے لیے پھر کسی کی بری ماں کو گالیاں نہیں دے، ورنہ تیری بری ماں کو گالیاں پڑ جائیں گی۔ یہ قانون کریم مولا نے اپنے بندگی میں یہ دیکھیں یہاں پہ بتا دیا کہ کس قدر اللہ فرماتا ہے جو بت پرست ہیں ان کے بتوں کو بھی گالیاں نہ دو، کہیں یہ تمہارے خدا کو نادانی میں، وہ تو بت پرست ہیں، بتوں کو پوجنے والے ہیں، لیکن تم ان کے بتوں کو گالیاں دو گے تو وہ ایسا نہ ہو کہ وہ نادانی میں اللہ کریم کے بارے میں گستاخی کر بیٹھے، بدلے میں
کہ وہ تو نہیں سمجھتے نا، وہ تو بولیں کہ ہمارے بتوں کو کیوں گالیاں دی، ہم تمہارے اللہ کو گالیاں دیتے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ نادانی ہوتی ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت اس انداز سے کریں کہ دوسرے کے والدین کو جہاں بھی دیکھیں، بڑھاپے میں کسی کو دیکھو تو فوراً اپنے والدین کو یاد کرو. اگر وہ دنیا میں ہے تب بھی یاد کرو، دنیا میں نہیں ہے تو ان بوڑھوں کی خدمت کرو. تو اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اپنے والدین کو یاد کرو. میں خود جہاں بھی کسی بزرگ کو دیکھتا ہوں تو فوراً اپنے والد محترم کو یاد کرتا ہوں کہ میرا والد بھی، اس کی بھی داڑھی مبارک جو ہے وہ سفید ہو گئی تھی، تو اس کے ساتھ نرم لہجے میں اگر وہ کوئی غلطی بھی کرے، عمر رسیدہ انسان کبھی بالفرد اگر غلطی بھی کرے، لیکن آپ نے کبھی اس کو سخت انداز سے جواب نہیں دینا، اپنے والد کو سامنے رکھنا کہ اگر یہاں میرا والد ہوتا اور میرے روبرو کوئی اس کو سخت بات کہتا تو میرے اوپر کیا گزرتا. تو لہٰذا میں کسی کے والد کو برا بلا، کسی کی والدہ کو برا بلا نہیں کہہ سکتا، اور میں اپنے والدین کی تعظیم کرنے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھے، وَلَا تَسُبُّوا، اے مسلمانوں گالیاں نہ دو. آج سوشل میڈیا پر مولوی بھی گالیاں دیا رہے ہوتے ہیں. بھائی تم دوسرے کے بڑے کو گالیاں دے رہے ہو، وہ تمہارے بڑے کو معاف کر دے گا؟ یا اللہ نے صاف فرمایا وَلَا تَسُبُّوا، تم گالیاں نہیں دو. الذین، ان لوگوں کو، یدعون من دون اللہ ہے، ان بتوں کو گالیاں نہ دو جن کو وہ اللہ کے علاوہ پوچھتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ وہ اللہ کے شان میں پھر وہ بھی زبان چلائیں گے کہ تم ہمارے بت کو، وہ ہمارا خدا ہے، ہم تمہارے خدا کو بول رہے ہیں. تو آج کا اینڈ جو حضور نے فرمایا گناہ کبیرہ ہے. بخاری کا حدیث سنا دوں، حضور نے فرمایا منافق کی 4 نشانی ہیں: بات کرے جھوٹ بولے، امانت میں خیانت کرے، وعدہ خلافی کرے. آخری بات گالیوں کی مناسبت سے، اذا خاصم فجر، منافق کی نشانی ہے کہ جب لڑائی کرے تو گالیاں دے. میں اپنی زندگی میں چند افراد کے تلاش میں ہوں. ایک ایسا شخص دیکھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں میرے خاندان سے بائیکاٹ ہے، لیکن اللہ اور نبی کے لیے، کہ وہ بے نمازی ہیں یا بدکار ہیں یا فلاں فلاں، اس لیے دنیاوی معاملہ نہ ہو. لیکن میں نے ایسے کوئی رشتہ دار نہیں دیکھا کہ بھائی سے نہ لگے. کیوں؟ بے نمازی تھا، میں نے بولا نہیں، مجھ سے بات نہیں کرو. ایسے آج تک 12 نہیں، سوشل میڈیا پر بھی بولتا ہوں، لیکن کسی نے نہیں بولا کہ میں نے بھائی سے بائیکاٹ کر دیا. اب آپ نے بولا بیٹے سے نہ بائیکاٹ کر دیا، بے نمازی تھا، میں نے بولا بس میرا تیرا بائیکاٹ. نماز پڑھو گے ورنہ نہیں، شراب چھوڑو گے ورنہ نہیں، بدکاری کو چھوڑے ورنہ نہیں. لیکن میں نے نہیں دیکھا. دوسرا ایسے شخص دیکھتا ہوں کہ عوام میں ہو، اس کو نماز یاد ہو عوام میں، لیکن نماز ایسی یاد ہو کہ سج سن میں سناتا ہوں شروع ہو جائے، تجوید کے ساتھ ہو، فرائض ہو، ارکان ہو، شرائط ہو. یوں سمجھو اس نے نماز میں پی ایچ ڈی کی ہو. کر سکتے ہیں نا بغیر پیسوں پی ایچ ڈی، ویسے یونیورسٹی تک بڑا پیسہ لگتا ہے، لیکن یہاں بغیر پیسے کے کوئی بھی اپنے نماز میں پی ایچ ڈی کرتا ہے، میں فری میں کروا دیتا ہوں. ایک ایک لفظ پر کہ بھئی یہ لفظ یوں ہے، اس کا مخرج یوں ہے، اس کا معنی یوں ہے، یاد کرو، اس کا پڑھنا یہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فری میں. نمبر 3، میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا اپنی زندگی میں کہ وہ لڑ بھی رہا اور گالیاں بھی نہ دے. جس کو بھی لڑتے ہوئے دیکھا ایک سے ایک گالیاں دے رہا ہے. تو میرے نبی نے تو فرمایا یہ منافق ہے. اب ہم فیصلہ کریں کہ ہم کون ہیں. یہ عملی منافقت ہے، اللہ ہمیں بچائے. کہ کوئی دا سے دو یاران بچہ لی دلی نوی کہ بھئی یہ ورطہ خیری ہے بل دعا کا. اب وہ برا بلا کار ہے، تو کہہ دے اللہ تمہیں ہدایت دے. کتنی اچھی بات ہے. اللہ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر تو نے کسی کو معاف کر دیا، ہم کہتے ہیں نا میری عزت میں کمی، بولا تیری عزت مزید بڑھے گی، کمی نہیں آئے گی. ہاں کریم مولا ہمیں. والدین کے متعلق میں گفتگو کروں گا. یہ تو آج مختصر سا تھا کہ پھر صحابہ کے واقعات اور حدیث مبارکہ تھوڑی تفصیلی گفتگو کریں گے کہ جو نوجوان بچے ہیں، جو والدین کی انتہائی نافرمانی کا عالم شروع ہے، والدین رو رہے ہیں. بوڑھے والدین کو بولتے ہیں گھر بیچو، ہم اپنا حصہ دے دو. یہ روزمرہ کا وہ ہے. والدہ کہتی بیٹے ابھی تھوڑے سے رہو. نہیں امی مجھے بس اپنا حصہ چاہیے. میں جب آتا مجھے تو بڑا غصہ آتا ہے. ایک باپ آیا بولا بیٹی کہتے مجھے حصہ دو. میں نے بولا مجھے بلا لو، بیٹی کو بھی بلا لے.
ہاں میرے سامنے کہہ دے استاد جی میں نے گھر تمہیں دے دیا، میں پھر اس کو بتاتا ہوں. میں نے بولا بولیں گے نہیں ابو نہیں بیچ بس ٹھیک ہے امام صاحب کو نہیں دینا، اب تیرا ہو، ابھی تیری زندگی میں تیار. میں نے بولا خود بخود صحیح ہو جائیں گے. میں نے بولا فتویٰ پھر میں لگاتا ہوں بھائی یہ صحت مند ہے، والد بالکل صحیح ہے، یہ اپنا گھر جو ہے نا مسجد کے لیے وقف کر رہا ہے. میں نے بولا یہ خود صحیح رہیں گے. لیکن والدین تو ایسے بول بھی نہیں سکتے کہ امن میں اولاد کو دکھ دیں، لیکن اولاد جو ہے نا والدین، یہ کراچی کا عالم ہے. ہمارے علاقوں میں ایسے الحمدللہ نہیں ہو سکتا، بیٹے میں اتنی دم نہیں ہے، لیکن کراچی میں بیٹے والد نے بیوی کو طلاق دے دی، وہ بیٹا تو ویسے باپ کا ہے لیکن کراچی میں بیوی کا ہے. بیٹا کس کا ہے؟ کراچی میں ماں کا ہے. ویسے شریعت میں کس کا ہے؟ باپ کا ہے. اگر بیوی جائے گی تو بیٹا نہیں لے جاتی ہے. بیٹا گیا جوان ہو گیا آ گیا ابو گھر بھیج دے مجھے اپنا حصہ چاہیے. باپ آ رہے استاد جی کیا کروں؟ میں نے بولا یہ کون سا بیٹا ہے، یہ تو ماں کے ساتھ بھاگ گیا تھا چلا گیا تھا، اب 20 سال کے بعد آ رہے گھر بھیج دے ہمیں اپنا حصہ چاہیے. میں نے بولا اس کو دو جوتے لگا، تو گھر مانگنے آیا ہے؟ تو نے کبھی پوچھا کہ ابو؟ بولے وہ تو مجھے دیکھ کے تو گالیوں پہ اب وہ اڑتا نہیں ہے. پھر بھی باپ کہتے نہیں یہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، میں اس کو حصہ دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ، اتنا مہربان. یہ ماں باپ کی شان ہے. میں تو نصیحت کرتا ہوں کہ بچے اگر تیری ماں اور باپ کی نہ لگی ہوگی، لیکن کبھی باپ کے سامنے زبان دراز کر کے بات نہ کرنا، وہ تیرا باپ ہے. ٹھیک ہے آپ کے نصیب تھے کہ والدہ والد لڑ گئے، لیکن تو کبھی بھی باپ کو چماٹ بھی مار دے کبھی نہ کہنا ابو نہیں. میں نے بولا میرا نبی فرماتے، ہمارے نبی فرماتے اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ والد کے غصے میں ہے. اگر والد کا غصہ، جنت اگر ڈھونڈنی ہے تو والدین کے قدموں کے نیچے تلاش کرو. والدین ناراض ہے تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہے، جاؤ پھر. اور کافر کو اللہ صرف آخرت میں عذاب دے گا، والدین کے نافرمان کو دنیا میں بھی اللہ ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا. اللہ تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے پردہ فرما گئے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ ہم سب کو، بزرگوں کو جو عمر کے زیادہ ان کی خدمت کرنے والے، چھوٹوں پر شفقت کرنے والے، عملی نظریاتی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ.